پاکستان میں رہنے والے اکثر مسلمان نماز جنازہ پڑھتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ احادیث کی کتابوں میں نماز جنازہ کی اور دعائیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جس وقت ہمارے اس علاقے میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے اندر لوگوں نے جس وقت نماز جنازہ سکھانا شروع کیا یا اپنی زبان اردو، ہندی، فارسی کے اندر سیکھنا شروع کیا، تو ان کو صرف یہ والی دعا کیوں یاد کرنے کو کہا گیا اور اس دعا کو کیوں یاد کروایا گیا اور چھوٹی نماز کی کتابوں میں کیوں لکھ کر دیا گیا؟ اس کی اصل بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں ہر جنازے کے وقت کوئی ایک دعا نہیں پڑھتے تھے بلکہ بدل کے پڑھتے تھے۔ کسی صحابی کو جب اس کی شہادت ہوئی یا وفات ہوئی تو اس کی نماز جنازہ میں کوئی دعا مانگی، پھر دوسرے صحابی فوت ہوئے، شہید یا شہید ہوئے، ان کی نماز جنازہ پر کوئی اور دعا مانگی۔ اب وہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس زمانے کے علماء کرام نے ان ساری دعاؤں کو پڑھا، ان کے ترجمے، ان کی ڈیٹیل دیکھی اور پھر ان میں سے اس ایک دعا کا چناؤ کیا، اس لیے کہ اس دعا کے اندر صرف مرحوم کے لیے مغفرت نہیں مانگی گئی، بلکہ جو لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت مانگی گئی، جو لوگ حاضر ہیں، جو حاضر نہیں ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت مانگی گئی۔ اس لیے اس دعا کا یہ بینیفٹ ہے کہ اس دعا میں مغفرت وسیع ہے، وسیع تر دعا کی گئی ہے، مغفرت ہر ایک کے لیے مانگی گئی ہے۔ اس لیے کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ دعا کو یاد کروائی گئی ہے، اسی دعا کو یاد کرنے کو کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب لے لیا جائے کہ جی باقی دعائیں حدیث میں آئی نہیں ہیں یا وہ غلط ہیں، ان کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ وہ بھی پڑھی جا سکتی، ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف وجہ یہ ہے اس دعا کو پڑھنے کی کہ اس کے اندر مغفرت وسعت کے ساتھ مانگی گئی ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر، اب یہ اغفر امر کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، اس میں مغفرت مانگی جا رہی ہے، لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندہ اور ہمارے فوت شدہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، و شاہدنا و غائبنا، ہمارے لوگ جو اس وقت حاضر ہیں، جو غائب ہیں، حاضر نہیں ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما، و صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹے اور بڑوں کی مغفرت فرما، و ذکرنا و انسانا، ہماری عورتوں کی، ہمارے مردوں کی۔ اب آپ دیکھیں جس کیٹیگری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، انسانوں کا کوئی ایسا طبقہ نہیں رہ جاتا جس کے لیے مغفرت نہ مانگی گئی ہو۔ تو یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور حدیث کی بڑی 4 کتابوں میں، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور اسی طرح مسند احمد، اسی طرح اور بھی دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث منقول ہے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی، صحابہ کو پڑھائی، اس لیے اس دعا کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے دعا پڑھنا اس لیے بہتر ہے کہ اس میں ہر ایک کے لیے مغفرت مانگی گئی ہے، صرف مرحوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔